آج کی جو حدیث ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں اس حدیث کے جو نتیجہ ہے اس سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں، ہم نے اس سے وہ سمجھنے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی، اور امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک بحث ہوئی، ایک مکالمہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا عرض کی؟ یا آدم انت ابونا، اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، اے آدم آپ ہمارے، لیکن آپ نے ہمارے لیے بڑا ایک خراب کام کیا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ آپ ہمارے لیے محرومی کا ایک معاملہ ایسا آپ نے بنا دیا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال حضرت آدم پر کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ دیکھو، یا موسیٰ اصطفاک اللہ، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب کیا، آپ سے اللہ نے کلام کیا ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، حدیث طیبہ میں، کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی جو اس کے شایان شان ہے۔ کہتے ہیں ہاں بالکل اللہ نے مجھے تورات عطا فرمائی۔ تو اب مفہوم حدیث یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس تورات میں یہ لکھا ہوا ہے جو اللہ نے تورات آپ کو عطا فرمائی، اس میں یہ میرا معاملہ کہ ایسے ایسے ہوگا اور ہم جنت سے ایسی زمین پر اتارے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ لکھا ہے۔ عرض کرتے جی بالکل لکھا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیدا ہونے سے، میری تخلیق سے بھی اللہ تعالیٰ نے 40 سال پہلے وہ تورات جو تھی اس کو لکھا تھا۔ آدم علیہ السلام کے تخلیق کیے جانے سے 40 سال پہلے تورات جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، اے موسیٰ وہ ایک کتاب جو میرے پیدا ہونے سے پہلے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دی اور اس میں اللہ نے یہ لکھا کہ آدم علیہ السلام ایسے ایسے کریں گے، آپ مجھے اس کام پہ ملامت کرتے ہیں، آپ مجھے ایسے کام پہ ملامت کرتے جو اللہ نے میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ وہ دلیل ہے جس دلیل سے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اب یہاں سے جو بات ہم نے سمجھنی ہے وہ بات بہت اہم ہے جو ہمیں ائمہ محدثین نے یہاں پر سمجھائی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ناکامی ہو تو ہم یہ کہیں جی تقدیر میں اگر لکھا ہوگا تو ایسے ہی ہوگا، نہیں، یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ محدثین یہ فرماتے ہیں کوئی ایسی بات جو ہو چکی ہو، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی مشکل جو ہمارے ساتھ پیش آ چکی ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تم کوشش کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کوشش کرو۔ قرآن اٹھائیے، قرآن فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ قرآن فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے نکلو۔ قرآن فرما رہا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو قرآن ہمیں فرماتا ہے عمل کرو۔ اب عمل کرنے کے بعد اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے جو ہمیں پسند نہ ہو یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو اللہ کی رضا، جو معاملہ ہماری محنت کے بعد پیش آ چکا ہو تو اس پیش آنے والے معاملے کے بارے میں ہم دوسروں کو یہ کہہ سکتے ہیں بھی جو اللہ کی رضا، ہم نے تو اپنے طور پر بڑی کوشش کی تھی لیکن یہ معاملہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی رضا۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ڈاکٹر اپنی پوری تگ و دو کے بعد، اپنی جان توڑنے کے بعد، اپنی پوری محنت صرف کرنے کے بعد یہ کہیں کہ جی ہم اس کی جان بچا
نہیں سکے جو اللہ کی مرضی، تب تو یہ بات درست ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ویسے ہی پڑا ہے اور ہم کہیں اللہ کی مرضی، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ ایک شخص جو ہے وہ زمین نرم کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اب اس کی فصل جو ہے وہ پکنے کے قریب آ جاتی، اللہ نہ کرے وہ خراب ہو جائے، تو پھر وہ یہ کہے جو رب کی مرضی، تب تو یہ درست ہوگا۔ لیکن اگر ایک بندہ ویسے ہی بیٹھا رہے، زمین کو نرم بھی نہ کرے، اس میں بیج بھی نہ بوئے، اور پھر کہے اللہ کی مرضی، اب اس میں ہوگا کچھ نہیں، تو ہم اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ یاد رہے، اگر کوئی اپنی سستی کو، اپنی کاہلی کو یوں کہے کہ اللہ نے ایسے کیا، تو پھر اس میں اور شیطان کے اس جملے میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کیونکہ احادیث میں جو بات واضح ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کے کرنے سے، گناہ کے کرنے سے وہ خوش ہے۔ تو اب بندہ یہ کہے جی اللہ کی مرضی سے گناہ ہو رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ جملہ درست نہیں ہوگا۔ نیکی میں اس کی رضا ہے، بدی میں اس کی رضا، اس نے یہ اختیار بندے کو دے دیا ہے، من شاء، جس کا جی چاہتا ہے فلیؤمن، من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے وہ نیکی کے راستے پر چلے، مومن رہے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ ناراض رہے، وہ کفر کے راستے پر چلے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ لیکن اگر ایک بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد کہے جی اللہ نے ایسے لکھا تھا، تو پھر اللہ نے یہ جملہ جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے پسند ہے، محدثین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو جو معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ تو ہو چکا تھا، اور وہ معاملہ ہو جانے کے بعد حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک الگ پہلو جو ہمارے ائمہ محدثین نے نکالا، وہ یہ نکالا کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ملاقات ہوئی تھی ان دونوں کی روحوں کی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روحوں کی ملاقات کا جو آپس میں بات چیت ہوئی تھی اس کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ ایک یہ بھی معاملہ ہوا کہ روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ احادیث طیبہ میں آتا جب ایک روح جاتی ہے تو باقی روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں کہاں گیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اگر جنتی ہو تو پھر تو ان سب کی روحیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اسفل السافلین میں، جہنم میں پھینک دے، تو پھر اس کی وہ ملاقات ان سے نہیں ہوتی۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ جس طرح آج ہم یہاں ایک ہیں، ہماری روحوں کو بھی اللہ ملا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔